وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کمزور پہ ظلم اور جبر اتنا ہی کرو جتنا تم اپنی زندگی میں برداشت کر سکو، ورنہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اپنی زندگی میں خود پہ مصیبت کم دیکھنا چاہتے ہو تو خود کو مصروف کر لو۔ ہم انسانوں نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ لیا، مگر افسوس ہم نے زمین پہ انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا۔ دنیا میں 3 خوبصورت جگہ کے سوا اور کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے، جن میں پہلی خانہ کعبہ یعنی اللہ پاک کا گھر، دوسرا روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا ماں کی گود۔ یہاں ہر انسان کی پریشانی اس کی ناشکری اور بے ادبی سے جڑی ہوتی ہے۔ اگر دعا کرتے وقت تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی ہیں تو سمجھ لینا تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ آج ہم لوگوں پہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ یہاں پیسے کے بنا کوئی چیز کام نہیں آتی، یہاں تک کہ رشتے بھی اگر دولت شہرت نہ ہو تو وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ کو 2 چیزوں کا سخت ہونا پسند ہی نہیں، ایک انسان کی زبان اور دوسرا اس کا دل۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں میں ہڈی پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اگر کوئی عقل مند انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، مگر جب کوئی جاہل بوڑھا ہو جائے تو جہالت ہی جوان ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے عیب کا علم اس وقت ہوتا ہے جب اس سے اللہ پاک راضی ہونے لگتا ہے، اور یہی اس رب کی رحمت برسنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ میں اپنی پریشان کن سوچوں میں گم آرام کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں اس کے اصول بڑی اہمیت ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات اپنے اصول خود توڑنے پڑتے ہیں، اور ایسا ہم اکثر اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں۔ میں جو خود کو بہت اصول پسند انسان سمجھتا تھا، آج اپنے اصولوں کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، کیونکہ رشتے اہم ہوتے ہیں، اصول نہیں۔ آخر ایک فیصلہ کیا اور ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اہلیہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، وہ میری جانب بھی متوجہ تھیں کہ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی دوپہر کو میں اپنے بیٹے ایان کے اسکول میں موجود تھا، جہاں سیکشن انچارج سے میری ملاقات طے تھی۔ وہ تشریف لائے تو رسمی کلمات کے بعد بولے، جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں آہستہ سے کھنگارا اور بولا، سر میری اہلیہ نے پرنسپل صاحبہ سے درخواست کی تھی، ہمارا مسئلہ بہت چھوٹا ہے، مگر انہوں نے اسے حل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور آپ سے ملنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ انچارج صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فرحات صاحب ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسکول کے اندرونی معاملات میں والدین کی مداخلت قبول نہیں کر سکتے، ہم ان معاملات کو خود دیکھتے ہیں۔ میں آہستہ سے آگے جھکا اور مدھم آواز میں کہا، دیکھیے جناب، اللہ کا شکر ہے پیسے کی میری نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اسکول کی بہتری کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کھل کر کہیں۔ انچارج کا لہجہ خشک ہو گیا، میں اسکول کے انتظامی فنڈ میں کچھ رقم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسکول کے فلاحی مقصد میں یا تعمیر کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی ذمہ میں لینا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ انچارج صاحب سوچتی ہوئی نگاہوں سے مجھے چند لمحے دیکھتے رہے، پھر مسکرا کر بولے، اولاد کی محبت انسان کو کس قدر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، مگر پرنسپل صاحب نہیں مانیں گے۔ آپ کی مالی سفارش
آپ کے کام نہیں آ سکتی، البتہ ایان کے اس مسئلے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایان ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، وہ پڑھائی میں اوسط درجے کا تھا، مگر وہ پھر بھی پڑھائی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کی بڑی عجیب کلاس تھی، ٹیچر نے اسے ڈسٹرکٹ انچارج میں بنایا دیا تھا۔ وہ یہ ذمہ داری پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تختہ سیاہ کو صاف نہیں کر سکتا تھا، اور استاد بھی اس کے نام لے کر ہی اسے ڈسٹر مانگتے تو اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ ذمہ داری پا کر وہ ایک ذمہ دار بچہ بنتا جا رہا تھا کہ ایک دن اس سے یہ ذمہ داری واپس لے لی گئی اور وہ پریشان رہنے لگا۔ ہم نے اس کی ہمت باندھنا نہیں چاہیے، مگر ایسا نہ کر سکے۔ دراصل ایان ایک دن ڈسٹر گھر بھول گیا۔ اس دن کلاس ٹیچر کا مزاج خراب تھا اور ایان کے ٹیسٹ بھی نمبر میں کم آئے ہوئے تھے، تو غصے میں انہوں نے یہ ذمہ داری دوسرے بچے کو سونپ دی اور ایان اس بات سے مایوس ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کی پریشانی دیکھ کر کڑتے رہے۔ تیسرے دن ایان گھر لوٹا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اتنے میں اس کی امی آ گئی اور اسے اپنی باہوں میں لے کر پوچھا، ارے ہمارا چاند اتنا خوش ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ امی، میں دوبارہ ڈسٹر انچارج بن گیا ہوں۔ اور وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ہم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب وہ نہ صرف ڈسٹر انچارج ہوں بلکہ تختہ نرم یعنی سافٹ بورڈ کا انچارج بھی مجھے بنایا گیا ہے۔ اب تختہ نرم پر بھی موجود مواد لگے یا اتارا جائے، وہ میری نگرانی میں ہوگا۔ اسے سجانا سنوارنا میری ذمہ داری ہے، وہ مسرت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہم دونوں والدین اس کی خوشی دیکھ رہے تھے۔ میرا دل خدا کے شکر سے لبریز تھا اور اس کی ماں کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی اہم ہوتی ہیں، کیسے لمحوں میں زندگی بول دیتی ہیں، اور خاص کر والدین اپنی اولاد کے لیے ہر سکھ ہر خوشی کی ہی تلاش میں ہوتے ہیں اور کبھی اپنی اولاد کا برا بھی نہیں سوچتے، مگر وہی اولاد بڑی ہو کر انہی کے گربان آنے لگتی ہے اور وہ اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کی آس ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس زندگی سے اچھا کہ ہمیں موت آ جائے۔ کتنی بدنصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتی ہے اور ان کو ہر بات پہ تانے دینے لگتی ہے، اور ماں باپ کے دل پہ اس اولاد کے لیے دعائیں نکلنا بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے تو اپنے بیٹے کو ہر بات پہ ڈانٹنا مت کریں اور نہ ہی اس کو روکا ٹوکا کریں۔ اس کو بچپن میں ہی اچھائی کا راستہ دکھانے کی بھرپور کوشش کریں اور اس کی زندگی میں اچھے لوگوں کو شامل کریں۔ جب آپ کا بیٹا گھر میں زیادہ غصہ کرنے لگ جائے اور ہر بات پہ اونچا بولنے لگ جائے تو اس سے زیادہ بحث مت کریں، بلکہ اس کے سامنے دل میں درود شریف پڑھے، اور جب بھی وہ گھر سے نکلے تو بھی ایک بار درود پاک پڑھ دیا کریں کہ اس کی برکت سے اس کے اندر غصہ ختم ہونے لگ جائے گا اور وہ آپ کی فرما برداری کرنے لگ جائے گا، کیونکہ درود پاک میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اس کو جس بھی جائز کام یا مقصد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ اس میں برکت لازمی عطا کرتا ہے۔